ایک پنساری کے پاس سبز رنگ کا باتونی طوطا تھا جس کی آواز بہت سریلی تھی۔ طوطا سارا دن پنساری کی دکان میں موجود رہتا تھا اور اپنی دلچسپ باتوں کے ذریعے گاہکوں کو تفریح فراہم کرتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ انسان سے کس طرح بات کی جاتی ہے۔ ایک روز پنساری کو کسی ضروری کام سے دکان سے باہر جانا پڑا۔ مالک کے جانے کے بعد طوطا دکان میں ادھر ادھر پھدک رہا تھا۔ اچانک گلاب کے تیل کی ایک بوتل سے ٹکرا گیا۔ جب پنساری دکان میں واپس آیا تو دیکھتا ہے کہ دکان میں ہر چیز گلاب کے تیل میں لت پت پڑی ہے، یہاں تک کہ پنساری کے چوکے پر بھی گلاب کے تیل کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ طوطے کی اس حرکت پر ناراض ہو کر پنساری نے اس کے سر پر ایک تھپڑ مارا۔ طوطا اس تھپڑ سے بہت افسردہ ہوا اور جلد ہی اس کے خوبصورت پر گرنے شروع ہو گئے۔ اب طوطا بالکل خاموش رہنے لگا تھا۔ وہ دکان کے کونے میں بیٹھ کر غمزدہ نگاہوں سے اپنے مالک کو دیکھتا رہتا تھا۔ جب پنساری نے یہ دیکھا تو اسے پرندے کو صدمہ پہنچانے پر بہت افسوس اور شرمندگی ہوئی۔ کچھ عرصے بعد پنساری نے دیکھا کہ طوطے کے خوبصورت پروں میں سے آخری پر بھی گر گیا ہے اور اب وہ بالکل گنجا ہو گیا ہے۔ پنساری افسوس کے ساتھ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑبڑایا، اگر میرا ہاتھ بھی ٹوٹ جاتا تب بھی مجھے اس خوش آواز پرندے کو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ پھر پنساری نے اس امید کے ساتھ غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دی کہ شاید اس پرندے کے حواس بحال ہو جائیں اور وہ دوبارہ بولنا شروع کر دے۔ 3 دن اور 3 راتیں گزر گئی لیکن کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی۔ اب تو پنساری بھی اپنی دکان میں بد دل ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ تاہم اس دوران اس طوطے کے ساتھ پر امید گفتگو جاری رکھی کہ شاید اس کے احمقانہ ہنسی مذاق سے پرندے کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ دوبارہ بول پڑے۔ اسی روز ایک آدمی جس کے سر پر ایک بھی بال نہیں تھا اس کی دکان میں داخل ہوا تو طوطا اپنی طویل خاموشی کو توڑتے ہوئے شور مچانے لگا اور بولا، ارے گنجے، میری طرف دیکھو، کیا تم بھی گلاب کے تیل کی بوتل سے ٹکرائے تھے؟ قریب سے گزرنے والے لوگ یہ بات سن کر ہنسنے لگے کیونکہ وہ شخص ایک راہب تھا جس نے ایک قبا پہنی ہوئی تھی اور روحانی وجوہات کی بنا پر اپنے سر کے بال منڈوائے ہوئے تھے، جبکہ طوطے کو یقین تھا کہ یہ شخص اس لیے گنجا ہے، اس نے بھی گلاب کے تیل کی بوتل گرانے پر اپنے مالک سے مار کھائی ہے۔